اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ فاتحہ کو قرآن کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل قرآن کو سمجھنے کا سب سے جو پہلا شیوہ ہے، ہمارے مروجہ دینی اصولوں کے مطابق سب سے پہلا شیوہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ قرآن بالقرآن، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن۔ تو اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو بھی ہم قرآن کے آیات سے سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے، یعنی شیطان رجم کیے ہوئے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن حکیم کو کھولتے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں۔ تو اب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان کی شر سے پناہ مانگنا اور اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم پر۔ سورۃ النحل، سورۃ نمبر 16، آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان رجم کیے ہوئے سے اللہ کے پناہ میں آنے کا حکم ہے اس آیت میں۔ اب شیطان رجیم، یہ رجم کیا چیز ہے؟ تو سورۃ ملک، سورۃ نمبر 67، آیت نمبر 5 میں کوئی اس رجیم کے مفہوم کو اور بھی اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کو میں نے چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اور انہی چراغوں کو وَجَعَلْنَاهَا، اور انہی چراغوں کو میں نے رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ بنا دیا ہے، شیطان کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ یعنی اس کو آپ شیطان کو مارنے کا ایک میزائل ہی سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس پر اور بھی آیات ہے جس طرح شہاب ثاقب کو بھی کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خبروں کو چرانے کے لیے جب شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ اس کو مارا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پھر ہم قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کہاں سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو پہلا تھوڑا سا تعارف جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ضروری سمجھتا ہوں، جو خاص کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے 114 سورتوں میں 114 بار ہی آیا ہے۔ اس میں 113 بار جو ہے یہ 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں شروع میں لایا گیا ہے، اور ان 114 سورتوں میں سے سورۃ توبہ کا شروع جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں ان رازوں کو۔ قرآن ہمیں جس شکل میں بھی ملا ہے، جن الفاظ کے ساتھ ملا ہے، وہی اللہ کے الفاظ ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائے گئے ہیں۔ تو اب 114 بار جو ہے ایک بار صرف قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل 27ویں سورت کے 30ویں آیت میں ذکر ہو گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بلقیس کے لیٹر کا ذکر ہے اس میں، وہ تو پھر خیر علیحدہ موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر بھی اس کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو اب بسم اللہ کا حکم کہاں سے آ گیا قرآن میں
کہ قرآن نے اللہ نے اس کے بارے میں اور بھی کچھ ایسے ملتے جلتے آیات ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم سورۃ علق 96 نمبر سورت کے پہلے آیت میں آیا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ تیرے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں قرآن پڑھنے سے پہلے اقرا پڑھ، اقرا پڑھ قرآن، ہم کیا چیز پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ بسم ربک الذی خلق، تو جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کا قرأت کرتے ہیں تو بسم ربک الذی خلق، تو یہ حکم یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے۔ اس کے جو تاریخی پس منظر ہے ان چیزوں کے بارے میں میرا امید انشاءاللہ آپ میں سے اکثریت جانتے ہوں گے۔ تو صرف قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات کے تھرو قرآن کو سمجھنے کے لیے میں کوشش کروں کہ ان آیات کو میں سامنے لے کر آؤں جو ان کے اپنے متعلقہ آیات کے مطابق ہیں۔ الحمدللہ کا ذکر 5 صورتوں کے ابتدا میں ملتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ، سورۃ انعام، سورۃ کہف، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر۔ جس طرح اس کے ترجمے سے واضح ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ لفظ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے شکر کے لیے۔ یہ لفظ مسنون دعائیں جتنے بھی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے ایکٹیویٹیز کے لیے دعائیں جو سنت کے مطابق ہے، اس میں بھی اکثر دعاؤں میں آپ کو الحمدللہ ملے گا۔ داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جب سلیمان اور داؤد کو علم دیا گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ الذی، تعریف اور شکر اس ذات کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر بندوں میں سے، مومنوں میں۔ جناتیوں کے شکر کے کلمات میں بھی آپ کو الحمدللہ ملے گا سے مومنوں میں۔ الحمدللہ کا استعمال قرآن کریم میں بکثرت پایا جاتا ہے، تو جس طرح پیغمبروں کے شکر کے کلمات میں بھی الحمدللہ استعمال ہوا ہے، رسول و نبیوں کے شکر کے قرآن میں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے معبود سوا اس کے، لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ، اسی کا تعریف اور شکر ہے دنیا اور پہلے والے اور آخری میں، یعنی مطلب دنیا اور آخرت کی زندگیاں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم اسی کا ہے، حکم اسی کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اللہ کے 5 ایٹریبیوٹس یا 5 نام جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہو چکے ہیں۔ اس میں اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک ہیں۔ اب ان میں اسم خاص جو ہے وہ اللہ ہے، اس ذات باری تعالیٰ کا خاص نام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ، اور رب جو ہے اس کا خاص صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہان کو رکھنے والا، جو سب کو پالتا ہے، جو سب کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، سب کو رزق دیتا ہے مختلف اقسام سے۔ اب یہ نام رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے بالکل شروع میں، بلکہ بالکل پہلی لائن میں، پہلی ہی آیت میں ذکر کر لیا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا تھا تو ان کے نبی کے جانے کے بعد، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں،
نصرانیوں نے یا عیسائیوں نے، جن کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے انہوں نے جو کچھ بنا لیا، اس میں انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ باپ کا خطاب دیا، یعنی اس کو عربی میں اب کہتے ہیں، اب۔ تو اللہ نے اب کو رد کرنے کے لیے رب کا نام پریزنٹ کر رہا ہے، یعنی پالنے والا۔ کلام میں اور اللہ کے کلام میں اب کو رد کرنے پر بہت سارے آیات ہیں، بلکہ سورت بھی، سورت اخلاص بھی اس پر، اور بہت سارے آیات ہیں، سورت مریم اور کئی جگہوں میں جو ہیں ان کو اللہ نے رد کر دیا ہے۔ یہاں پر لفظ رب۔ اب سورت فاتحہ میں جو اللہ کے 5 خوبصورت ناموں کا ذکر ہو چکا ہے یا ایٹریبیوٹس بھی ہیں، اس میں اسم خاص اللہ ہے، رب کا ہم نے بتا دیا۔ رب اس کا ایک صفت ہے جس میں رد بھی آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے کتاب والے تھے۔ جو اللہ کا جو خاص نام ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنے بارے میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا جو کلام ہے اس میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ میں ہوں وہ اللہ جس کے علاوہ دوسرا معبود نہیں ہے، میرا عبادت کرو، واقم الصلاۃ للذکری، اور میرے یاد کے لیے صلاۃ قائم کر لو۔ پھر سورۃ النمل آیت نمبر 9 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ، بے شک یہ میں ہوں اللہ، العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ القصص کے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے جب متکلم تھے، اس میں پھر الفاظ سامنے آ جاتے، انی انا اللہ رب، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہوں اللہ سارے عالموں کا پالنے والا، رب العالمین۔ اس طرح قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کسی سے اس کا ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، اس کا حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا مطلب نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ اللہ اپنے ذات میں خود مختار ہے۔ اس طرح آیات تو بہت زیادہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اسی طرح جو ہے نا آیت الکرسی میں بھی اللہ کے نام اور اللہ کا کافی تعریف میں تھے۔ کافی آیات ہے قرآن میں اللہ کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہی ہے۔ اس طرح جو ہے نا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ جو ہے یہ ایمان والوں کا دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہے وہ شیطان کے اولیاء ہے، طاغوت کے اولیاء ہیں، وہ طاغوت جو ہے ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکالتا ہے، اور وہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ یبغی ربا قل غیر اللہ یبغی ربا وهو رب کل شیء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کے بارے میں، اے لوگوں رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ، بچنا اسی میں ہے۔ تو اللہ کا دوسرا ایک نام، 2 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ مستقل ایک آیت میں مل رہے ہیں، الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3 میں مستقل آیت میں مل رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ تو رحمان اللہ کا بہت ہی ایک خاص صفت ہے،
اس کو ترجمے کے مطابق عام مہربان اور رحیم کو خاص مہربان ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن رحمان جو ہے یہ اللہ کا بہت ہی ایک خاص صفت ہے۔ اس کی خصوصیت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک سورت نازل کر دیا ہے، سورت الرحمن، اور پھر اسی سورت میں مستقل ایک آیت ہے جس میں ہے الرحمن۔ اب یہاں پر ہمیں الرحمن الرحیم ملتا ہے سورت فاتحہ میں، اور سورت الرحمن میں بالکل اکیلا کر کے الرحمن، اور کہا جاتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان جو ہے اس نے قرآن سکھا دیا، قرآن کا معلم بھی الرحمن خود کو اپنے آپ کو بتاتا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان کو تخلیق کیا، اس کو بولنا سکھا دیا، اس کو وضاحت سکھا دی۔ سورۃ طٰہٰ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ رحمان جو ہے اس کا استوا، اس کا یہ عرش پر قائم ہے۔ اسی طرح سورۃ ملک میں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہہ دو هو الرحمن، وہی رحمان ہی تو ہے، آمنا به جس پر ہم نے ایمان لایا، جس پر ہم نے یقین کیا ہے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، فستعلمون من هو فی فستعلمون پس جلدی جان جاؤ گے، من هو فی ضلال مبین کہ کون کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 29 سورۃ الملک 67۔ اسی طرح رحمان کا نام جو ہے اس کے بہت خاص مہربانیوں کے ساتھ آ گیا ہے قرآن میں، وہ جہاں پر عباد الرحمن کا ذکر ہوتا ہے سورۃ فرقان میں، وعباد الرحمن الذین، یہ رحمان کے بندے جو ہے، رحمان کے بندے نام کون سا لے کر ہے؟ رحمان کے بندے، یمشون ارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پر بہت عاجزی کے ساتھ۔ اسی طرح وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اس طرح سورۃ مریم میں بھی کہا جاتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شیئا ادا، لقد جئتم شیئا ادا، بہت بری بات کرتے ہیں وہ لوگ، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان کا دعویٰ ہے رحمان کے لیے ولد کا دعویٰ کرتے ہیں، رحمان کے لیے ولد بلاتے ہیں، رحمان کے لیے انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس طرح جی قرآن میں رحیم کا ذکر بھی بہت کثرت سے آ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں جو ہے، اللہ کی رحمتیں جہاں بھی ہوتی ہیں اس کا وہ صفت رحمت یا صفت رحیمی ہے۔ رحیم کا نام یا ایٹریبیوٹ جو ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویلنگلی جو ہے وہ انسانوں سے بھی اس کا بشر کے لیے بھی ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کر دیا ہے۔ جیسے رحیم کا نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پر رؤوف الرحیم کا بلکہ دو نام جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، رؤوف اور رحیم، دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ایک خصوصیت ہے جو رحم کرنا اللہ نے انسانوں کو بھی دے دیا۔ جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے ساتھ منسوب کرائی ہیں تو وہ صفات انسانوں کے ساتھ بھی اللہ نے منسوب کرائی ہیں۔ جس طرح رحیم کا صفت ہے تو انسانوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا اس کے مخلوقات پر رحم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات رحم کرنے کے انسان کے لیے۔ تو رحیم ہم 31 نمبر سورت کے 2 اور 3 آیات کو دیکھ لیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ کتاب حکیم کے آیات ہے، حکمت والی کتاب کے آیات ہیں، ہدایت و رحمتن، ہدن و رحمتن للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ رحمت جو ہے اللہ کے
ذات رحیمی سے منسوب ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ عنکبوت کے آیت نمبر 51 میں کہا جاتا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لرحمۃ ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکری لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو اسی طرح رحمت کی بھی مثالیں بہت زیادہ ہے قرآن میں، آیتیں بھی بہت کافی آیتیں اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اس کے رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے دن اور رات بنا لیے جس میں ہم سکون حاصل کر لیتے اور اپنے لیے فضل ڈھونڈتے ہیں، رزق ڈھونڈنے کے لیے دن اور سکون کے لیے رات بنا لیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر کر لو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالک یوم الدین میں مالک کا خوبصورت نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالک یوم الدین میں ذکر کر لیا ہے۔ تو مالک اور ملک جو ہے، مالک کسی چیز کا جس کی، اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک گھر ہے تو اس میں اگر کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے تو اس کی اس پر ملوکیت تو ہوگی، اس کا ملک ہو سکتا ہے، لیکن مالک اس گھر کا کوئی اور ہے۔ اور اگر یہ کسی کا گھر ہے، یہ اسی کا ہے اور اختیار بھی اس کا ہے، تو یہ اس کا مالک بھی اور اس کا ملک بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹریبیوٹس بھی بشر کے ساتھ استعمال کر لیے ہیں۔ تو وہ تو دنیاوی لحاظ پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، فیصلے والے دن کا مالک، جس دن فیصلہ ہونا ہے، جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اب مالک اور ملک، ایک ہوتا ہے مالک، مالک جو ہے اونر کو کہتے ہیں، اور ملک جس کی اتھارٹی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مالک اور ملک ہیں، زمین اور آسمانوں کا مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ چلتے ہیں یوم پر۔ یوم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافی، یوم پر تو بے شمار آیات ہے، لیکن کچھ آیات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 17 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے بچو گے اگر تم لوگوں نے انکار کر دیا۔ یومَ یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اسے کیسے بچو گے؟ یوم کے بارے میں کہا جاتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان پر گواہی دے گا ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو عمل انہوں نے کیے تھے ان پر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس میں نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ اور یوم کے بارے میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اس یوم پر نعمتوں کے بارے میں بھی سوال جواب کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 15 نمبر سورت آیت نمبر 49۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ تحقیق میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، عباد۔ اس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے لوگو بندگی کرو پروردگار اپنے کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو پہلے تم سے تھے تاکہ تم بچو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے عبد بندوں سے مخاطب ہے کہ عبادت صرف میرا کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے بندوں کو پیدا کیا ہے، یعنی عبادت اور بندگی صرف رب کی کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ایک چیز ذہن نشین کر لیجیے گا کہ ہم ہر روز
ہر روز بار بار، میں نے اس دن بھی کہا تھا کم از کم 17 بار فرض نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ دراصل آگے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ایک میثاق بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے میں نے میثاق لیا ہوا ہے۔ اب اس آیت میں ہم ہر روز جو ہے صبح اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ نماز تو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اب صبح میں نے نماز پڑھ لی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے نماز کا حصہ ہے۔ میں صبح میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عبد رہوں گا، یا اللہ سارا دن تیرا عبد رہوں گا۔ عبد وہ تو ہوتا ہے جو اپنے آقا کی کسی بات کو، کسی حکم کو بھی نہیں ٹالتا، اس کے سارے احکامات کو بلا چھو و چھرا مان جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ وعدہ کریں میں عبد رہوں گا اور صرف تیرا ہی مدد مانگوں گا۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے نکل جاتے، میں اکثریت کے بات ہوں، بہت متقی لوگ ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، تو اکثریت معاشرے میں ہمارا ایسا ایک حالت ہو گیا ہے کہ ہم جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی جو ہے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا کہ تیرا عبد رہوں گا اور تجھ سے ہی میں مدد مانگوں گا۔ تو اسی سلسلے میں کچھ آیات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ آیات ایسے ہے کہ ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ قل۔ آیت نمبر 11 سورۃ الزمر، یعنی سورۃ 39 آیت نمبر 11، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے تحقیق مجھے حکم ہوا ہے کہ بندگی کرو اللہ کو خالص کر کے واسطے اس کے دین، یعنی اپنی بندگی کو بالکل خالص، اس کے اپنے سارے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے میں اس کی بندگی کروں۔ یہ مجھے حکم ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت اترا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ بندگی کرو۔ اسی طرح جی سورۃ انعام آیت نمبر 56 میں کہہ دیجئے تحقیق میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کرو ان کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے۔ آیت آگے بھی ہے لیکن اس میں آپ عبادت کرو صرف اللہ کی، میں منع کیا گیا ہوں کہ میں ان کو پکارو جن کو تم پکارتے ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 91 سے 93 تک، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں پروردگار اس شہر کی جس نے حرمت دی اس کو اور اس کے ہر چیز کو، اور مجھے مسلم یا تسلیم ہونے کا حکم ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت آیت نمبر 16 اور 17 بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن 16 کو میں پڑھتا ہوں۔ اور جب ابراہیم نے حکم کیا قوم اپنے سے بندگی کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور بچو اس سے۔ اس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں بھی آتا ہے، اگر ہو تم شک میں اس چیز سے جو میں نے نازل کیا بندے اپنے پر، پس لے آؤ مانند اس کی ایک صورت اور پکارو اپنے شاہدوں کو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو۔ جو کتاب میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے، بندے پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد کا خطاب ہو گیا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بندگی کرو اللہ کی۔ سورۃ الزمر میں ایک آیت ہے، میں اس کا آخری حصہ پڑھ لیتا ہوں، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، یہ ہے کہ ڈراتا ہے اللہ اس کے ساتھ بندو اپنوں کو، اے میرے بندو ڈرو مجھ سے یا بچو میرے احکامات کو توڑنے سے، جس کا مطلب یہ ہوتا۔ اس طرح سورۃ زمر آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے پرہیز کیا سرکش سے کہ عبادت کرے ان کو اور رجوع کیا اللہ کی طرف، واسطے ان کے ہے خوشخبری، پس خوشخبری دے دو بندو میرے کو، فبشر عباد،
ایک بار پھر آیات سامنے بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے میں آپ کو سورۃ الزمر کو اگر آپ دیکھ لیں، سورۃ الزمر میں عبد، عباد المخلصین، اس کے خالص بندے، اس کی خالص بندگی، بہت سارے آیات انشاءاللہ العزیز آگے مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے، ہمیں جو ہے نا اس آیت میں اس کو میں تو اس کو اپنے لیے میثاقی سمجھتا ہوں کہ صبح میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، صبح میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے سارا دن جو ہے اسی وعدے پر قائم رہنا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو کھول کر دیکھ لیں تو اللہ اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کو اپنے بندے بلاتا ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ سے سرکش ہے وہ اللہ کی بندگی کو نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کی بندگی کو مانا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں، کیا فرعون اللہ کا بندہ ہے؟ بے شک فرعون اللہ کا مخلوق ہے، لیکن وہ اس کی غلامی نہیں کر رہا، وہ اس کی بندگی نہیں کر رہا، وہ تو خود جو ہے اپنے آپ کو نعوذ باللہ الہ مان رہا ہے۔ تو اللہ کے خالص بندے وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ کے اصول کے مطابق گزارتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کے سارے احکامات جتنے بھی اللہ نے ہمیں سمجھائے سب کو ماننا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اگر ہم ان احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو تو اللہ نے بندگی نہیں کہا، اس کو تو اللہ نے سرکشی کہہ دیا ہے۔ اب آپ میں جو ایک بہت ہی دلچسپ ایک چیز سامنے آ جاتا ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے شیطان کا رحمان کو چیلنج۔ سورۃ ہجر سورت نمبر 15 میں آپ کو یہ چیلنج تو خیر دوسری جگہوں میں بھی ہے قرآن مجید میں، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، آیت نمبر 28 سے آگے اس میں ایک آیت اور بھی آ جاتا ہے، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وہ رجیم کا جو ہم نے ایکسپلینیشن کیا تھا ایک ورڈ ادھر بھی ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 39 میں شیطان اللہ سے کہتا ہے، اے میرے رب، بسبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو، البتہ زینت دوں گا یا خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے میں فی الارض، واسطے ان کے بیچ زمین کے، اور البتہ گمراہ کروں گا میں ان کو اجمعین، سارے کے سارے، جمعاً سب کو۔ اب آیت نمبر 40 نوٹ کر لیجئے، سورۃ ہجر آیت نمبر 40، الا عبادک منہم المخلصین، یعنی سوائے عبادکا، اللہ سے کہتا ہے سوائے عبادکا، سوائے تیرے بندوں کے، مخلصین خالص، تیرے خالص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جو ہے نا اللہ کا وعدہ ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے خالص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ گمراہی ان کے حصے میں آئے گی جو اللہ سے باغی ہو، اللہ کے احکامات کے سرکش ہو۔ قال ھذا صراط مستقیم، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تو آیت نمبر 42 میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا میرے بندوں پر زور نہ ہوگا، لیس لک علیہم سلطان، تحقیق میرے بندوں پر، تیرا عباد پر، اللہ کہتا ہے عباد پر تیرا نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ مخلصین کا لفظ بھی ساتھ میں نہیں لا رہا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے عباد پر، یعنی جو میری بندگی کرتے ہیں، اللہ کو جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، کہ میرے عباد پر تمہیں سلطان نہیں ہوگا، تمہیں زور نہیں ہوگا، سوائے غاوین کے، سوائے گمراہوں کے، تم صرف گمراہوں کو جو ہے اپنے راستے پر لگا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور شیطان کے شر سے اپنے امان میں رکھے۔ اسی طرح سورۃ ہجر کا آخری آیت، آیت نمبر 99،
1599 1599 वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, और बंदगी करो परवरदिगार अपने की यहाँ तक कि आए तुझको मौत या यकीन। यहाँ पर यकीन मौत के लिए इस्तेमाल, जब तक तुम्हें वो यकीनी चीज़ आ जाए जिसका तुमसे वादा किया गया है। इय्याका नअबुदु के साथ ही इय्याका नस्तईन भी है, हम सिर्फ तेरी बंदगी करेंगे और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगेंगे। मदद मांगने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इय्याका नस्तईन, मदद मांगना हर काम में अल्लाह ताला से हो। ज़िंदगी के जिस मामले में भी हमें मदद की ज़रूरत हो तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए। आयत नंबर 45 सूरत अल-बक़रा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलात के साथ मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरतन, बेशक ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा काम है। इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय डरने वालों के। बक़रा आयत नंबर 153 या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए ईमान वालो सब्र और सलात के साथ इमदाद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। इमदाद के लिए हमें हमेशा अपनी झोली अल्लाह के सामने फैलानी चाहिए। आयत के दलील में आयत नंबर 112 सूरतुल अनबिया, क़ाल रब्बि हुकुम बिल हक़, कहा पैगम्बर ने ए रब मेरे हुक्म कर साथ हक़ के। व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और परवरदिगार हमारा मेहरबान जिससे मदद मुस्तान जिससे मदद मांगा जाता है, अला मा तसिफून ऊपर इस चीज़ के बयान करते हो तुम। व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआन, और परवरदिगार हमारा मेहरबान जो मदद देता है, जो मददगार है। अला मा तसिफून उस चीज़ों पर जो तुम बयान करते हो, जो अवसाफ तुमने बना लिए हैं। अब अल्लाह का हुक्म हमें बंदगी का है और सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का। बंदगी करेंगे सिर्फ़ अल्लाह की, मदद मांगेंगे सिर्फ़ अल्लाह से, बंदगी करेंगे खालिस, बंदगी करेंगे तो अल्लाह हमें शैतान से बचाएगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि शैतान सिरात मुस्तकीम में बैठ जाएगा। तो अब अगर हमारी बंदगी खालिस हो तो शैतान का हम पर कोई सुल्तान ना होगा, शैतान का हम पर कोई गलबा, कोई ज़ोर ना रहेगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आयत नंबर 6 सूरत अल-फातिहा। एक मरतबा फिर अपने नमाज़ों को जो है सामने लेकर आइए। हर रोज़ हम अल्लाह ताला से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे मुझको रास्ता सीधा। तो सूरत बक़रा के आयत पर तो मैं वापस आ जाऊँगा। इससे पहले सूरत तौबा की आयत नंबर 33 को देख लेते हैं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इस तरह सूरतुल फतह 48 नंबर सूरत 28 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तो 17 टाइम फ़र्ज़ नमाज़ों में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सीधा रास्ता मांगते हैं। तो अगले ही पेज पर कुरान करीम में सूरत फ़ातिहा के अगले पेज पर सूरत अल-बक़रा के दूसरे आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन, के लिए किताब जो है इसमें कोई शक नहीं, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है उसमें मुत्तक़ियों के लिए, तक़वा वालों के लिए, वो परहेज़गारों के लिए जो अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात तोड़ने से बचाते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے ہر روز ہم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، یا اللہ سیدھا راستہ دے دے مجھے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، اور اگلے ہی پیج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ریکارڈڈ ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اس میں ہدایت ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یہ جو کتاب ہے اس میں سیدھا راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ کہتا ہے کتاب میں سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 38، جب آدم علیہ السلام اور ان کے زوج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھجوانے کا ارادہ کر لیا، تو آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جمیعاً قلنا اہبتوا منہا جمیعاً، اترو یہاں سے جمیعاً جمعاً سب اکٹھے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تو جب آ جائے میرے طرف سے تم کو ہدن سیدھا راستہ، ہدن گائیڈ رہنمائی، فمن تبع ہدایا، تو جس نے تابعداری کر لی ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یہ ہدایت کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے ہم تک سارے عالموں کے، سارے وقتوں کے جتنے بھی انسان تھے ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ بھیج دیا ہے، ہدن بھیج دیا ہے۔ ذالک الکتاب، ہدن کیا ہے؟ وہ 38ویں آیت میں آدم سے کہتا ہے کہ جب ہدن آ جائے تو ہدن کی تابعداری کرنے، یہاں پر کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ تو ہدن کیا ہے؟ ہدن کتاب ہے اللہ کا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 138 میں ھذا بیان للناس وہدن وموعظۃ للمتقین، یہ جو ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے، بیان کھولنا، مبین کرنا۔ یہ کتاب، یہ سے مطلب یہ کتاب قرآن کریم یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہے، وموعظۃ اور واعظ نصیحت کا، للمتقین کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورۃ الزمر 39 نمبر سورت کے 18ویں آیت میں ارشاد ہے الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو وہ لوگ جنہوں نے اس قول کو سن لیا، فیتبعون احسنہ، اس کی اتباع کر دی، اس کے پیچھے چلے گئے، احسنہ احسن طریقے سے، اولئک الذین ہداہم اللہ، تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اولو الالباب ایک خاص عقل، لب جو ہے اس کو جینیس ہی سمجھ لیں، کیونکہ یاقلون، تعقلون اور یشعرون، تشعرون مختلف الفاظ ہے، تو ہر چیز کے اپنے اپنی معنی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مختلف الفاظ آتے ہیں اس کے مختلف معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے اب یہ جتنے بھی الفاظ صورت فاتحہ یا قرآن کے جتنے بھی آیت و صورتوں میں آپ کو الفاظ ملیں گے، اس کی وضاحت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے آیتوں کو پیش کر لیتا ہے۔ تو اس سے تو واضح ہے کہ ہدایت کتاب میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے، وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو اپنے یقین کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تاریکی کے ساتھ نہیں ملایا، تو ان کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت والے۔ تو وہ جو لوگ ایمان لائے، اب سورۃ انعام کے آیت نمبر 83 سے 90 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ کتاب کا ذکر کرتا ہے،
پھر آیت نمبر 90 میں کہتا ہے ان کے ذکر اور نبوت کے بعد اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ جو ہے یہ ہدایت پر ہیں۔ کون؟ وہ 18 نبی، ان کو کتاب دیا گیا، تو 19واں نبی جس کو کتاب دیا گیا ان کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ جو ہے یہ ہدایت پر ہیں۔ ھدی اللہ، یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ فبہداہ مقتدہ، تو ان کی ہدایت کی اقتداء کر، یعنی ان کا جو راستہ ان کو ملا ہے اسی راستے کو تم بھی اپنا لو۔ ہدایت خود اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح قصص آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یہدی مَن یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِین۔ اب جی صورت آل عمران سورت 3 آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت یا بیت اللہ شریف میں بھی ہدایت کا ذکر کر دیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا لوگوں کے لیے، مکہ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے، جو مکہ مبارک میں ہے، جو بکہ مبارک میں ہے، وہدی للعالمین، اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس گھر میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے اس گھر میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ جھوٹوں کو اور انکاریوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا، جو جھوٹے ہیں اور جو اللہ کے آیات کے انکاری ہے اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 3، آیت تو لمبا ہے لیکن اس کا اینڈ میں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ جھوٹے اور کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ احسن الحدیث کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے احسن الحدیث نازل کیا ہے، یعنی بہت خوبصورت واقعات نازل کر دیے ہیں اس کتاب میں، جو کہ بار بار سامنے آ جاتے ہیں، جس سے جو ہے یعنی خوف کا سا عالم ہو جاتا ہے، جس سے رونگٹے کھڑی کر دینے والے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، تو یہ واقعات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، راستہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر لے اس کا کوئی ہدایت دینے والا، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ انبیاء آیت نمبر 31 میں پہاڑوں پر جو راستے بنے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بھی ہدایت ہے، آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، پہاڑوں پر میں نے راستے بنائے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 104، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ وہ جو اللہ کے آیات پر یقین نہیں کر ان کو بھی اللہ کہتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 104 میں کہ ان کو بھی میں ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء 26-78 آیت میں، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے وہی مجھے راستہ بھی دکھائے گا، وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ سورۃ النمل میں 24 آیت میں جو سبا کے وہ قوم کا جن کی ملکہ ایک عورت تھی جس کا نام جو ہے کتابوں میں بلقیس سے بتایا گیا ہے، نام قرآن میں نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ سورج پرست لوگ تھے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کا عبادت کرنے والے لوگ تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ یہ تو اہدنا پر جتنے آیتیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب صراط مستقیم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صراط مستقیم تو ظاہر کتاب کا تعلق ہی صراط مستقیم اور ہدایتی سے ہے، تو سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہے، اتارا ہم نے اس کو تیری طرف تاکہ نکالے تو لوگوں کو اندھیروں سے طرف اجالے کے، باذن ربہم کے ساتھ الی صراط العزیز الحمید، طرف راہ عزت والے تعریف کیے گئے، یعنی عزیز الحمید کی طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کر دیا ہے، جو کتاب میں نے اتار دیا ہے تیری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد، یہ کتاب جو میں نے اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے، تو اللہ کی طرف بلانے کا، اور صراط کی طرف کتاب۔ اور اسی طرح سورۃ مائدہ کے 15ویں آیت 15 اور 16ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صراط مستقیم اور کتاب سے جو کنیکشن ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا ہے تیرے طرف میرا رسول، تاکہ وہ وضاحت کر دے ان چیزوں کی جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، تخفونا، وَيَعْفَوْ عَنْ کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و کتاب مبین، روشنی اور کتاب واضح، مبین، بیان کرنے والی، وضاحت کرنے والی۔ اب صراط مستقیم کو اگلے آیت میں 16ویں آیت میں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رضامندی اس کی، اللہ کی رضامندی کی جو پیروی کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف، راہ، سبل، راہ۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکال دے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دے دے ان کو، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے دے ان کو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کیا چیز؟ کتاب۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت یا صراط مستقیم دونوں اسی ایک آیت میں آ جاتے ہیں، ہدایت بھی اور صراط مستقیم بھی ہیں۔ آیت نمبر 61 سورۃ انعام، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل، کہہ دو، اننی ہدانی ربی، بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم و ریلیجن ابراہیم، حنیفہ جو کہ سچا تھا، جو کہ یکتا پرست تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا اللہ کے ساتھ۔ والذین جاہدوا فینا، جو فینا، دیکھیں لفظ کو دیکھیں، والذین جاہدوا فینا، جو مجھ میں کوشش کرتا ہے۔ لفظی ترجمے کو اس آیت کا، اس فریز کا دیکھ لیں، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا، مجھ میں، یعنی میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، میرے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو میں ہدایت دے دوں گا ان کو اپنے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، احسان، نیکی، حسنات۔ سورۃ یاسین میں وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، آیت نمبر 36، آیت نمبر 61 سورۃ یاسین 36۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے نا وہ صراط مستقیم ذکر ہو گیا ہے، خود ابراہیم علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سورۃ النحل 16ویں سورت کی 121 نمبر آیت،
اس کے ساتھ ساتھ بھی جو آیتیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کو کافی ربط ملتا ہے ان آیتوں میں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے شاکرن لانعمہ، اللہ کے انعامات کا بہت شکر گزار تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اجتباہ، اس کو چنا گیا تھا، چوزن تھا، اس کو چوزن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ چنا گیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی گئی تھی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت دی گئی تھی۔ اس لیے تو باقی نبیوں کو یا ہم سب کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، وہ اس ریلیجن کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ابیکم ابراہیم، جو تمہارے باپ دادا، تمہارے باپ ابراہیم کو ہم نے دیا تھا۔ اس شیطان کا میں نے کہا تھا، آپ میں ہم نے ذکر کیا تھا شیطان کا کہ اللہ کے عباد المخلصین پر شیطان کا سلطان نہیں ہوگا، شیطان کا زور نہیں چلے گا ان پر۔ تو صورت اعراف میں بھی اس آیت کے ساتھ 16 نمبر آیت ہے، اسے ملتے جلتے آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، کافی جو ہے نا وہ آیت آپ کو مل جائیں گے شیطان اور اس واقعے پر۔ وہ بھی جو میں نے شیئر کیا تھا عاد کے چیپٹر میں، اس میں بھی آپ اس سے ملتے جلتے آیت دیکھ سکتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا بسبب کہ تو نے گمراہ کیا مجھ کو، البتہ بیٹوں گا میں لہم واسطے ان کے، صراطک المستقیم، واسطے ان کے راہ تیری سیدھی پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نعمت، غضب اور گمراہی کے بارے میں ہوگا کہ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ جو صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں تو اگلا اس کے بعد ہمارا خواہش یہ ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم دیا جائے، صراط الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ گمراہ جس کو بٹکا ہوا بھی کہتے ہیں، جو اپنے سیدھے راستے سے بٹک چکے ہیں، وہ بٹکے ہوئے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں الذین انعمت علیہم سے، وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جن پر انعام کیا ہے۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 69 اللہ کہتا ہے اور جو کوئی فرمان برداری کرے اللہ کی اور رسول کی، پس یہ لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہیں کہ نعمت کی ہے اللہ نے اوپر ان کے پیغمبروں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں سے اور صالحوں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں آدم کے اولاد میں سے، اور یہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے، اور جو ابراہیم اور اسرائیل کے، جن کو ہم نے ہدایت کی، جن کو ہم نے چنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو گر پڑتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں، گر پڑتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں۔ جب یہ جو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے انعام والے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے سن لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، تو یہ ان جو جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، من النبیین، جن پر انعام ہوا اللہ کا، وہ نبیوں سے اور صدیق اور شہید اور صالح، یہ ان میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اولئک، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ لوگوں کو دوسروں پر فضیلت بھی دیتا ہے رزق میں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ فضیلت دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے بعض تمہارے کو اوپر بعض کے، فی الرزق، رزق میں۔ فمن الذین، پس نہیں وہ لوگ کہ بزرگی دیے گئے ہیں، براد رزقہم، پھر دینے والے رزق اپنے کو، علی ما ملکت ایمانہم، اوپر اس کے جو مالک ہوئے تھے داہنے ہاتھ ان کے،
फ़हुम फ़ीह सवाउन, पशु बीच उसके बराबर हैं। क्या पश्चात नियामत अल्लाह के इनकार करते हैं। अगले आयत में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए और उन जोड़ों से तुम्हारे लिए औलाद दे दिया और उनसे जो तुम्हारे पोते हो गए और रिज़्क़ दिया तुमको पाकीज़ा चीज़ों से। अफ़ बिलबातिल युमिनून, क्या तुम बातिल झूठे चीज़ों पर ईमान करते हो, यकीन रखते हो। व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, तो क्या वो बातिल के साथ ईमान लाते हैं, झूठ के साथ, झूठ पर वो यकीन करते हैं। व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का कुफर करते, इनकार करते हैं। 40 सूरत बकरा आयत नंबर 40 और आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून, बनी इसराइल को मुखातिब करके कहता है कि याद करो मैंने तुम पर नेमतें की हैं और अपने वादे को पूरा कर दो। मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ, तुम अपने वादे को पूरा कर दो और मुझसे डरो। और ए बनी इसराइल याद करो उन नियामतों को जो मैंने तुम पर किए, और वानी फ़ज़्ज़लतु अलल आलमीन, और मैंने सारे जहानों में तुमको फजीलत दे रखी हैं। तो उनको भी अल्लाह नियामतें याद दिलाता है बनी इसराइल को। इस तरह सूरत क़सस में मूसा अलैहिस्सलाम कहता है क़ाल रब्बी बिमा अनअमतु अलैया, ए रब बसबब जो तुमने मुझ पर नियामत किया, फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, तो मैं मुजरिमों का मददगार, पुष्ट पनाह मुजरिमों का नहीं बनूँगा, मुजरिमों का मददगार नहीं बनूँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस तरह कहा को क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक, मुझे तौफ़ीक़ दे दे रब कि मैं तेरी नियामतों का शुक्र कर लूँ। अनअमत अलैया, जो नियामतें तुमने मुझ पर की है। इस तरह सूरत अहक़ाफ़ आयत नंबर 15 में भी वालिदैन के बारे में, आयत थोड़ा लंबा है, वालिदैन के बारे में बताया जाता है, माँ के बारे में बताया जाता है कि किस तरह तकलीफ़ में जो है तुम्हारा हमल उठाया गया है और तुमको बड़ा किया गया है। तो उसमें भी क्या कहा जाता है, क़ाला, कहा, ए मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ दे दें कि शुक्र कर लूँ तेरे नेमत का, वो जो तुमने मुझ पर किए हैं, और मेरे वालिदैन पर वालिदी वन आमल सालिहन, ये कि मैं सालेह आमल कर लूँ। वस्लह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरे ज़ुर्रियत में भी जो है ना सुलह और सालेह पैदा कर दें। इन्नी तुब्तु इलैका, तुम्हारे तरफ रुजू करता हूँ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं तस्लीम शुदा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हारा तस्लीम शुदा हूँ। अल्लाह की नेमतों को क्या गिन पाएंगे। ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरत इब्राहीम आयत नंबर 34 में, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूह, और दिया तुमको हर चीज़ से जो सवाल करते हो तुम, जिस चीज़ को तुम मांगते हो सब मैंने तुमको दे दिया। व इन तअद्दू, और अगर तुम गिनो नियामत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को गिनो, ला तहसूहा, तो पूरा गिन ना पाओगे, उसके स्टेटिस्टिक्स नहीं जान पाओगे। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, तहक़ीक़ इंसान अलबत्ता जुल्म करने वाला है, कुफ़र करने वाला है, तारीकी में है और इनकार में है। और नेमतों के बारे में तो सूरत तकासुर सूरत नंबर 102 आयत नंबर 8 में, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, सुम्मा फिर लतुसअलुन्न, सवाल होगा, यौमइज़िन उस दिन, यौम पर, अनिन नईम, नियामतों का, उस दिन नियामतों का जो है वो हिसाब किताब होगा। जी मग़ज़ूब की तरफ दूसरी कैटेगरी के लोग, इसमें सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 61 में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में कहा जाता है किस तरह उनको जो है ना ज़िल्लत और मस्कनत पर अल्लाह ने उनको गिरफ़्तार कर दिया, वबाउ बेग़ज़बिन, और उनको गज़ब में मुब्तला कर दिया। उनके बारे में सूरत आल इमरान 112 आयत में भी कहा जाता है, वबाउ बेग़ज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून, उनके कुफ़र के सबब, इनकार के सबब अल्लाह ने उनको गज़ब में मुब्तला कर दिया। अब आते जनाब अद्दालीन की तरफ, गुमराहों की तरफ। सूरत तौबा आयत नंबर 115, वमा कानल्लाहु लियुज़िल्ल कौमन बादा इज़ हदाहुम, अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह नहीं करता बाद उसके कि उनको हिदायत दे रहे, हत्ता उस वक्त तक युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून,
کہ واضح کر دے ان کو ما یتقون کہ کس چیز سے بچنا ہے، ان کو پرہیزگاری، ان کے تقوی ان کا سکھانے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ ہر شے جاننے والا ہے، ہر چیز جاننے۔ سورہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 16 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ منافقوں کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، تو ان کا تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اس سورۃ زمر آیت نمبر 37 میں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ جن کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح سورۃ حجر آیت نمبر 56 میں اللہ کے رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے۔ تو گمراہی اور کتاب سے جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، کیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالۃ، وہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ ارادہ کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دے صحیح راستے سے یا صحیح راستے سے۔ اسی طرح سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی کہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل ہوا تیرے طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہو گیا اس سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ حکم لے لیں طاغوت سے، یہ کہ حکم لے جاوے طرف سرکش کے، وقد امروا، اور تحقیق حکم کیے گئے ہیں، ان یکفروا بہ، یہ کہ کفر کرے ساتھ اس کے، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کرے ان کو گمراہی دور، ضلالا بعیدا، ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گیا۔ اور اصل میں یہ میرا ایک خواہش ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک شیوا ہے کہ اس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس طرح میں جو آیات میں نے سمجھ لیے اور جن کو میں نے اکٹھا کر کے اپنے ساتھ بار بار دیکھ لیے، تو اس کے مطابق یہ مضمون میں بنا رہا ہوں۔ تو غلطیوں کا معذرت، شاید امکان ہے غلطیوں کا۔ اور دوسرا ایک چیز ضروری ہے جو اپلیکیشن میں استعمال کرتا ہوں، ویڈیو اینیمیشن کے ویژولائزیشن کے لیے استعمال کرتا ہوں قرآنی آیات، تو اس میں تھوڑا بہت میں نے وہ مسٹیک ایک دو جگہ میں نے دیکھ لیا، تو یہ آیات جو میں شیئر کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آیات کا نمبر سمجھ آئے، تو انشاءاللہ جو قرآن مجید آپ کے گھروں میں اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔